السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائک اینڈ سبسکرائب ناؤ۔ آج ہم آپ کو اس دنیا کی سب سے مکار قوم یہودیوں کی شادی کے بارے میں مکمل معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہودی اپنی شادی کی رسومات میں کون سے شرمناک کام کرتے ہیں؟ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہودی اسرائیل میں سب لوگوں کے سامنے اپنے خونی رشتوں کے ساتھ کس طرح شادی کرتے ہیں۔ دنیا میں یہودی وہ قوم ہے جس نے اپنے ہی مذہب میں اپنی مرضی کی ایسی تبدیلیاں کی ہیں کہ جن سے خود بہت سارے یہودی بھی ناواقف ہیں، اور تورات میں ایسی تبدیلیاں کی گئیں جن کا مقصد یہودیوں کو مقدس سرزمین فلسطین میں آباد کرنا تھا۔ یہودی شاید وہ واحد قوم ہے جو اپنے قوم کے علاوہ کسی اور قوم یا مذہب میں شادی نہیں کرتے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ ان کی نسل خالص یہودی رہے اور یہ اپنے خود کے بنائے ہوئے مذہب کو اور وسیع کر سکیں۔ لیکن ان کی شادیاں ان کے اس مذہب کے بالکل برعکس ہوتی ہیں۔ ان کے خود بنائے ہوئے مذہب میں ایک یہودی آدمی اپنی بھتیجی یا بھتیجے سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ان کے مذہب میں یہ بالکل منع ہے کہ ایک یہودی عورت اپنے بھائی کے بیٹے یا اپنی بہن کے بیٹے سے شادی کرے۔ ان کی شادی کی تقریب میں دلہن اپنے پورے جسم کو چھپاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے چہرے کو بھی، تاکہ تقریب میں موجود مہمان ان دلہنوں کو نہ دیکھ سکیں اور جان سکیں یہ کون ہے۔ ان کا ربی یعنی ان کا مذہبی پیشوا ان کو دعائیں دیتا ہے، اور یہ سب یہودیوں کے ان خاندانوں میں زیادہ ہیں جو اپنے مذہب کی تعلیمات پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ 12 سال کا لڑکا اور لڑکی بھی شادی کر سکتے ہیں۔ ان کا سب سے شرمناک عقیدہ یہ ہے کہ ایک مرد دوسرا مرد سے اور ایک عورت دوسری عورت سے شادی کر سکتے ہیں، جسے ہم جنس پرستوں کی شادی کہا جاتا ہے، اور جس عقیدے کو یہ لوگ آج کل پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیلا رہے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایسے بھی یہودی ہیں جو ہم جنس پرست شادیوں کے خلاف ہیں اور انہیں اپنے مذہب کے خلاف سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر یہودی دوسرے مذاہب کے لوگوں میں شادی کرنے کے خلاف ہیں، وہ اس کو برا سمجھتے ہیں، اور ان کا ایک اور عجیب غریب عقیدہ جو ان یہودیوں نے خود اپنے آپ پر مسلط کیا ہوا ہے، وہ ایسی عورت کے بارے میں ہے جس کا شوہر مر چکا ہو، لیکن اس عورت کی اس میں سے کوئی اولاد نہ ہو، تب ان کے مطابق اس عورت کی شادی رضامندی سے یا زبردستی اس کے فوت شدہ شوہر کے بھائی سے کر دی جاتی ہے، اور کسی یہودی کو اس بیوہ کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر اس شادی سے ان کی اولاد ہوتی ہے تو تب اس کی اولاد کو اس فوت شدہ شخص کی ولدیت دی جاتی ہے، نہ کہ اس موجودہ شوہر یعنی خاوند کی۔ قدیم تورات میں خونی رشتوں میں شادی کی مخالفت کی گئی ہے، لیکن اس موجودہ یہودی مذہب میں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ کوئی اپنے خونی رشتوں جیسے اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن، یہاں تک کہ اپنی دادی یا نانی سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت کو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے بھائی، اپنے دادا یا اپنے چچا کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اپنے شوہر کے بعد مرنے کے بعد۔ یہودیوں میں یہ روایت بھی ہے کہ ایسی لڑکی جو کنواری ہو تو اس کی شادی ہمیشہ بدھ کے دن ہی کی جاتی ہے۔ ان کی روایت کے مطابق ایسا کرنے سے اس لڑکی پر خدا کی رحمتیں برستی ہیں۔ ایک اور عجیب و غریب رسم جو یہودیوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اکثر یہودی اپنی شادی کے دن روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اس دن کو اپنا مبارک دن سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اور ان کا یہ روزہ صبح سویرے ہی سے شروع ہو کر شادی کی تقریب کے اختتام تک ہوتا ہے، جس کے بعد دلہا اور دلہن اکٹھے مل کر کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کی شادی تب تک نہیں ہوتی جب تک یہ روزہ رکھ کر اکٹھے کھانا نہ کھا لیں، اور ایسا کرنے سے ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس کے بعد دلہن اپنے دلہے کے گرد 3 یا 7 بار گول گول گھومتی ہے، گول چکر لگاتی ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق ایسا کرنے سے وہ تمام شیطانی اثرات چاروں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، چاروں طرف سے۔ اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب تک یہ نیا شادی شدہ جوڑا شادی کی تقریب کے بعد ایک گلاس
نہیں توڑ دیتا تب تک ان کی شادی مکمل نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے یہودیوں کا ماننا ہے کہ اس طرح کرنے سے وہ اپنے درمیان تمام حدودوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک ثبوت کے طور پر لیا جاتا ہے کہ یہ دونوں مرتے دم تک زندگی کے تمام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور ساتھ دیں گے۔ یہودیوں میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ان شادیوں کی تعداد ان کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی ایک یہودی جتنی مرضی شادیاں کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کا کوئی ربی یعنی ان کا جو مذہبی پیشوا ہے ان کو مزید شادیوں سے منع نہ کرتے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تب وہ شخص باقی تمام عمر کوئی شادی نہیں کر سکتا، یعنی کا کوئی مذہبی پیشوا ان کو روک دے تو پھر شادی نہیں کر سکتا۔ یہودیوں میں طلاق کا بھی ایک دلچسپ عمل ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اور طلاق کی صورت میں وہ اپنی بیوی کو اسی وقت اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور کوئی اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی۔ طلاق کے بعد یہ لوگ جو طلاق شدہ ہوتے ہیں خنزیر اور خرگوش کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہاں تک کہ خود کو کسی بھی قسم کی مچھلی کھانے سے بھی روک لیتے ہیں۔ ان کے لیے صرف وہی خوراک حلال ہوتی ہے جسے چھیلا گیا ہو، اور ہر بڑے سٹور پر لیبل لگا کر ایسی اشیاء کو رکھا جاتا ہے جو طلاق یافتہ افراد ہوتے ہیں صرف وہی ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں یا خرید سکتے ہیں۔ یہودی اپنے مذہب کے سوا کسی دوسرے مذہب کے شخص کے ساتھ کھانا کھانے کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ یہودی اپنی عبادت کرنے سے پہلے صرف اپنے ہاتھ دھوتے ہیں اور پھر بڑی چادر اپنے کندھوں پر اوڑھ لیتے ہیں، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ رکھا جاتا ہے اس چادر کو کسی عورت نے اس سے پہلے نہ پہنا ہو، ورنہ وہ چادر کوئی بھی یہودی عبادت کے لیے استعمال نہیں کرتا، اور ایک یہودی اس خاص چادر کو صرف اپنی عبادت کے دوران ہی پہن سکتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو اسی چادر میں لپیٹ کر دفنا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی